قلوب العارفين بنور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده صدق اللہ العظیم۔ کہکشاں بن کے ابھرے ہیں شمس و قمر کہلائے ہیں، کہکشاں بن کے ابھرے ہیں شمس و قمر کہلائے ہیں، ہم جن راہوں سے گزرے ہیں نقش قدم چھوڑائے ہیں۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر ساتھیوں، قلم اور زبان سے نکلے گئے الفاظ تاریخ کو جنم دیتے ہیں۔ جب قومیں حقوق کی میز پر آمنے سامنے بیٹھیں تو ووٹ نہیں لاشیں شمار کی جاتی ہیں۔ جس قوم کی لاشیں اپنے حقوق کے حصول میں زیادہ ہوں گی وہی ہر اول دستہ کہلائے گی۔ گرامی قدر، آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 1415 عیسوی کو انگریزی سفیر تھامسن راؤ جہانگیر کے دربار میں حاضر ہوا اور اجازت نامہ ملتے ہی ایک کوٹھی بھی تعمیر کر لی۔ یہی وہ وقت تھا جب فرنگیوں کے ناپاک قدم ہندوستان میں پڑے اور یہ قدم ایسے لگے کہ 300 سال تک ملک کی تمام بہاریں غیر ملکی لوٹتے رہے۔ مسلمان بادشاہ جنہیں 1000 سال سے ہندوستان میں استحکام حاصل رہا، جب ان کا سر نگوں ہوا تو اس کی فرد جرم پر غیروں کے دستخط نہیں بلکہ اپنا ہی خون تھا جو محلات کی اندرونی سازشوں سے اسے بہا کر لے گیا۔ اس کے بعد نواب سراج الدولہ اور انگریز کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ پلاسی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ سے ہندوستان کا ایک بڑا محاذ ختم ہوا۔ پھر انتشار کا دور آیا۔ یہ دور فتح علی کا دور تھا جسے زمانہ ٹیپو سلطان کے نام سے جانتا ہے۔ ٹیپو سلطان کے وزراء بھی غدار نکلے اور انگریز کے لیے محل کے دروازے کھول دیے۔ ٹیپو سلطان بھی دلیری سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ پھر 1803 میں لارڈ لیک انگریزی فوج کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا اور تمام تر اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونپ دیے۔ ان مشکل ترین لمحات کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز دہلوی نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ اقبال اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ جب سلطنت مغلیہ کا شیرازہ پوری طرح بکھر گیا تھا، اس زوال پذیر دور میں روشنی کی جو کچھ کرنیں نظر آ رہی تھی وہ محض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے کی تحریکات تھیں۔ سامعین محترم، پھر بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کی قیادت میں ہزاروں مسلمانوں نے اس آزادی ہند کی پاداش میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جس کے بعد انگریز علماء کو گرفتار کرنے لگے۔ کچھ علماء نے خود کو نظر بند کر لیا، بچے اغوا ہونے لگے، انگریزوں کے غلام بننے لگے۔ ان سب سے نمٹنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی آبیاری، آزادی ہند، جنگ آزادی اور مجاہدین کو پیدا کرنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی گئی، جس نے ایسے ثبوت پیدا کیے جنہوں نے پورے ملک میں آزادی کی شمع روشن کی، جس کے پہلے ثبوت شیخ الہند مفتی محمود الحسن بنے کہ جن کے حوصلے چٹان کی طرح مضبوط۔ صوبہ جات متحدہ کا انگریز گورنر نسٹن کہا کرتا تھا کہ اگر شیخ الہند کو جلا کر راکھ کر دیا جائے تو ان کی راکھ میں سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے گی۔ محترم سامعین، پھر 1857 میں مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، لیکن یہ شکست نہیں، دراصل فتح تھی۔ اس جنگ کے اندر علماء نے باقاعدہ حصہ لیا اور عوام الناس کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک طول و عرض میں وعظ و تقریر کا ماحول گرمایا اور ایک متفقہ فتویٰ جاری کر کے انگریز کے خلاف جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اس فتوے نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی، جس کی پاداش میں انگریز مسلمانوں کو، خصوصاً علماء کرام کو، اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنانے لگے، جس میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 51,000 علماء عظام تھے۔
انگریز علماء کے اس قدر خلاف ہو چکا تھا کہ علماء کو خنزیر کی کھالوں میں سی دیا جاتا اور نظر آتش کر دیا جاتا، علماء کے جسم پر خنزیر کی چربی مل دی جاتی اور انہیں زندہ جلا دیا جاتا۔ آزادی ہند میں علماء کے کردار کو فراموش کرنے والوں کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس آزادی ہند کی جدوجہد میں پہل کی وہ یہی علماء ہے۔ انگریز کے خلاف عسکری جنگ لڑی یہی علماء ہے، پھانسی گھاٹوں کو آباد کیا یہی علماء ہے، پھانسی کے تختے پر چڑھ کر انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگائے یہی علماء ہے، شاملی کے میدان میں جنگ لڑی یہی علماء ہے، بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا وہ بھی یہی علماء ہیں۔ بالآخر مجاہدین اور علماء کی قربانیاں رنگ لائیں اور 14 اگست 1947 میں عرض پاک معرض وجود میں آیا، لیکن افسوس صد افسوس کہ اب اہل وطن ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ وآخر الدعوان